ٹیلی ویژن کے ایک فرد کو السلام علیکم۔ ایم کیو ایم کے زوال کی داستان 2016 کے بعد رقم ہوئی جب پارٹی نے اپنے ہی قائد اور تحریک کے بانی کو تحریک سے بے دخل کر دیا۔ پارٹی سے نکالے جانے کی وجہ کوئی اور نہیں، ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین خود بنے۔ 22 اگست 2016 کو تعلق سے لا تعلق کے اس سفر میں فاروق ستار نے پارٹی قائد کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، جو ان کی مجبوری تھی۔ فاروق ستار کی یہ حراست صرف ایک رات قائم رہی، مگر اس ایک رات میں بہت کچھ بدل گیا۔ سرکاری تحویل میں گزاری رات نے فاروق ستار کے بانی سے وفاداری کے حلف اور لندن قیادت پر اعتماد کو ختم کر دیا تھا۔ وہ ایک نئے روپ میں سیاسی دنیا میں آئے اور ساتھ لائے ایم کیو ایم پاکستان۔ فیصلے ہم کریں گے، فیصلے یہاں سے ہوں گے، ایم کیو ایم کو ہم یہاں سے آپریٹ کریں گے، اور یہ میسج وہاں کے لیے بھی ہے اور یہ میسج یہاں کے لیے بھی ہے۔ تمام تر وفاداریاں ثابت کرنے کے باوجود متحدہ پاکستان کے لیے مشکلات ختم نہیں ہوئیں۔ شہر میں ایم کیو ایم کے دفاتر کو منہدم کیا جاتا رہا، کارکنوں اور رہنماؤں کے خلاف سرکاری کریک ڈاؤن جاری رہا۔ ہم نے قانون کے مطابق 90 کو، میڈیا سیل کو، یہ ہاسٹل میموریل کو سیل کر دیا۔ ابھی بھائی کے پاکستان مخالف نعروں کی گونج باقی تھی کہ متحدہ کو ایک اور کڑے امتحان نے گھیر لیا، اور یہ تھا سابق میئر مصطفیٰ کمال اور تنظیمی اسٹرکچر کے ماہر انیس قائم خانی، جو متحدہ اور الطاف حسین کے خلاف اب کھل کر سامنے آ گئے۔ الطاف صاحب کے لیے لوگوں نے اپنی جانیں نسلیں تباہ کر دی ہیں۔ الطاف صاحب نے اپنی خطاؤں کو، اپنی غلطیوں کو کبھی مانا ہے؟ یہ رہنما 2013 سے ایم کیو ایم کو چھوڑ کر دبئی منتقل ہو چکے تھے، جس کی وجہ انہوں نے ذاتی وجوہات قرار دی۔ ایم کیو ایم سے مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کی علیحدگی کی ایک اہم وجہ 90 کی وہ رات تھی جب بانی ایم کیو ایم کی ہدایت پر کارکنوں نے پوری رابطہ کمیٹی کو پیٹا۔ پوری رابطہ کمیٹی آپ سے معافی مانگ رہی ہے۔ کچھ نے اپنے آپ کو کمروں میں اور کچھ نے باتھ روم میں بند کر کے بچایا۔ یہ معاملہ دراصل پی ٹی آئی کی خاتون رہنما زہرہ شاہد کے قتل سے شروع ہوا، جس کا الزام پی ٹی آئی نے ایم کیو ایم اور اس کے بانی الطاف حسین پر عائد کیا۔ رابطہ کمیٹی کو اس الزام کا جواب دینے کی ذمہ داری دی اور 19 مئی کی رات ایک ہنگامی پریس کانفرنس 90 پر منعقد کی گئی۔ پوری رابطہ کمیٹی اور میڈیا موجود تھا۔ الطاف حسین کا خطاب طے تھا، مگر تاخیر کی وجہ سے رابطہ کمیٹی نے اس معاملے پر پریس کانفرنس کر کے سب کو گھروں کو روانہ ہونے کا کہا۔ ایم کیو ایم میں الطاف حسین کی موجودگی میں کوئی کسی کو جانے یا اجلاس ختم کرنے کا کیسے کہہ سکتا ہے؟ اچانک کارکنوں کا ایک گروپ 90 آتا ہے، جہاں پہلے سے موجود کارکن اس نئے گروپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور پوری رابطہ کمیٹی کو تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ ذرائع کہتے ہیں اس ساری صورتحال سے ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین خوب واقف تھے اور تشدد کرنے والے کارکنوں کو براہ راست ہدایات دے رہے تھے۔ ذرائع یہاں تک بتاتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے قائد نے کارکنوں کو ہدایت کی کہ رابطہ کمیٹی والوں کی پٹائی کی آواز لندن میں مجھ تک آئے، اور ایسا ہی ہوا۔ ہم نے آپ کا دل دکھایا ہے، پوری رابطہ کمیٹی آپ سے معافی مانگ رہی ہے۔ پھر ہوتی ہے مصطفیٰ کمال کی کراچی کی سیاست میں دوبارہ انٹری۔ انیس قائم خانی اور مصطفیٰ کمال 23 مارچ 2016 کو اچانک کراچی کی سیاست میں نمودار ہوتے ہیں اور ایک پریس کانفرنس میں پاک سرزمین پارٹی نامی ایک نئی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم دو افراد، انیس قائم خانی صاحب اور میں مصطفیٰ کمال، ہم دونوں آج ایک ایسی پارٹی، ایسی آرگنائزیشن کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ ہماری پارٹی کا، یہ ہماری آرگنائزیشن کا فلیگ ہے۔ اس پارٹی نے ایم کیو ایم کی خوب وکٹیں گرائیں۔ متحدہ کے رہنما اور کارکنان ایم کیو ایم سے پی ایس پی میں کوچ کرتے رہے یا پھر کرائے جاتے رہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح ایم کیو ایم پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی، اسی طرح پی ایس پی پر بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی ہی نہیں، پورے ملک کی سیاست میں جو ہے انٹیلیجنس ایجنسیوں کا ایک کردار ہے
اور اس کی کہیں ضرورت بھی پڑتی ہے اور کہیں جو ہوتا ہے وہ معاملات اب اتنے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ چکے ہیں کہ آپ اب ان کے کردار کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ پرویز مشرف جب اقتدار میں آئے تو ایم کیو ایم جو ہے ان سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی اقتدار کا حصہ رہی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور ایم کیو ایم کا بڑا گہرا ساتھ تھا اور آج بھی ہے۔ پی ایس پی کو متحدہ کی چھتری تلے لانے کی کوششیں 2017 سے ہی جاری تھیں۔ رضا ہارون ایم کیو ایم سے پی ایس پی جانے والوں میں شامل تھے جو 2018 کے انتخابات میں پی ایس پی کی بدترین شکست کے بعد مصطفیٰ کمال سے الگ ہو گئے۔ آج وہ پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں۔ رضا ہارون کہتے ہیں ایم کیو ایم کے دھڑوں کو ملانے کی کوشش کرنے والے ماضی میں کچھ اور لوگ تھے۔ اس مرجر کو 2023 میں حتمی شکل دینے والے کچھ اور کردار تھے۔ سب کو پتہ ہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جن کو سزا ہو چکی ہے جنرل فیض حمید، ان کا ایک کردار تھا کراچی میں، اور وہ باقاعدہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ زبردستی کہہ لیں یا کوئی بھی معاملہ کہہ لیں کہ وہ ان کی انوالومنٹ تھی، اور اس کے نتیجے میں ہی جو ہے سیاست شروع ہوئی تھی۔ یہاں پر نئے گروپ بنے تھے، دھڑے بنے تھے، اور وہ میرے خیال میں تقسیم در تقسیم ہوتی چلی گئی ایم کیو ایم۔ وقت گزرتا رہا مگر پی ایس پی عوام میں پذیرائی حاصل نہ کر سکی۔ ڈاکٹر صغیر، رضا ہارون، سلیم تاجک، انیس ایڈوکیٹ اور دیگر اہم رہنماؤں پر مشتمل گروپ نے پی ایس پی کو خیر بات کہہ دیا۔ جس دور میں پی ایس پی میں ٹوٹ پھوٹ جاری تھی، اس وقت ایم کیو ایم میں قیادت کی کھینچا تانی چل رہی تھی۔ بانی کے بعد فاروق ستار پارٹی کے سربراہ تھے، مگر انہیں اپنی ہی پارٹی کے رہنماؤں کی مخالفت کا سامنا تھا۔ رابطہ کمیٹی نے فاروق ستار کو کنوینرشپ سے ہی نہیں، پارٹی سے بھی بے دخل کر دیا۔ یوں متحدہ کی قیادت خالد مقبول صدیقی کو مل گئی۔ فاروق ستار نے متحدہ پی آئی بی کے نام سے ایک الگ گروپ بنا لیا۔ اسی دوران موجودہ گورنر سندھ کامران ٹسوری اور فاروق ستار کی قربتیں بھی بڑھ رہی تھیں۔ متحدہ ذرائع کہتے ہیں فاروق ستار اور اس وقت کی ایم کیو ایم قیادت کے درمیان تنازع کی ایک بڑی وجہ کامران ٹسوری بنے، جنہیں فاروق ستار سینیٹر بنانا چاہتے تھے، مگر پارٹی کو اس پر اختلاف تھا۔ کامران ٹسوری کو سینیٹ کا ٹکٹ نہیں ملا، مگر اسی دوران پارٹی میں ایک نیا ٹوسٹ آیا۔ بہادر آباد میں ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کا اجلاس جاری تھا، جس میں اچانک مسلم لیگ فنکشنل کے رہنما کامران ٹسوری کی انٹری ہوتی ہے۔ جس ٹسوری کو متحدہ والے پارٹی میں بگاڑ کی وجہ قرار دیتے تھے، اسی کو پارٹی کا ڈپٹی کنوینر بنا دیا گیا۔ دوسری طرف فاروق ستار پارٹی سے باہر ایم کیو ایم بحالی کمیٹی کے نام سے اپنی سیاست زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ٹسوری ان، فاروق آؤٹ، یہ تھی متحدہ قومی موومنٹ۔ وہ کون سی جادو کی چھڑی تھی جس سے گھماتے ہی کچھ ہی دنوں میں کامران ٹسوری گورنر سندھ کے عہدے پر نظر آئے۔ 12 جنوری 2023 یہ دن ایم کیو ایم کے دھڑے کبھی نہیں بلا سکتے۔ خالد مقبول صدیقی، جو فاروق ستار کو ہٹا کر پارٹی کے کنوینر بن گئے تھے، اپنے کارکنوں کے ساتھ بہادر آباد پارک میں پریس کانفرنس کی تیاری کر رہے تھے کہ ایک جانب سے فاروق ستار اور دوسری طرف سے مصطفیٰ کمال اپنے اپنے کارکنوں کے ساتھ پریس کانفرنس میں پہنچ جاتے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں ہم سب ایک ہیں، اور یوں مشترکہ پریس کانفرنس شروع ہو جاتی ہے۔ مصطفیٰ کمال اور اس کے ساتھی آج ایک اور ہجرت کرنے آئے ہیں، اور وہ ہجرت ہم پاک سرزمین پارٹی سے متحدہ قومی موومنٹ کی طرف کر رہے ہیں۔ فاروق ستار بولے آج متحدہ کی ری برانڈنگ ہو گئی ہے۔ خالد مقبول نے کہا آج نئی تاریخ رقم ہوئی ہے۔ ایم کیو ایم کے دھڑے ایک چھتری تلے جمع ہو گئے۔ ایم کیو ایم کے سارے گروپ اچھے بچے بن گئے اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ جی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا وہی جس کا خدشہ تھا۔ ایم کیو ایم کے دھڑے آنے والے دنوں میں کس طرح دست و گریباں ہوئے، بتائیں گے اگلی ملاقات میں۔